بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کہانیاں، حکایات اور نظمیں وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے انسان اور مشین، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک مشینیں انسانوں کا بدل نہیں ہو سکتی، لیکن انہیں اچھے کاموں کے لیے استعمال کر کے ان سے بہت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے انسان اور مشین۔ محمد عمر امتیاز لکھتے ہیں، خفیہ اجلاس میں شامل ہونے کے لیے صدر مملکت، فوجی افسران اور دوسرے بڑے حکومتی عہدیداران ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک افسر فوجی نے صدر صاحب سے کہا، جناب سائنسدان ایڈورڈ جان کے سوا تمام لوگ آ چکے ہیں۔ اسی وقت ایڈورڈ جان اپنے معاون کے ساتھ ہال میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مسکرا کر صدر صاحب کی طرف دیکھا، وہ مسکرا دیے۔ فوجی افسر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہال کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ صدر صاحب نے اس اہم میٹنگ کے بارے میں مختصراً حاضرین کو آگاہ کیا۔ چند لمحے بعد ایڈورڈ جان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ایڈورڈ جان اپنی نئی ایجاد کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ ایڈورڈ جان نے کھڑا ہو کر کہا۔ ایڈورڈ جان نے کھڑے ہو کر گلا کھنگارا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، قابل احترام جناب صدر صاحب اور دیگر معزز اراکین، آج میں ایسی مفید ایجاد متعارف کروا رہا ہوں جس سے ہمارے فوجی اور دفاعی اخراجات میں بہت کمی آ جائے گی۔ انہوں نے اپنے معاون کو اشارہ کیا اور اس نے ہال میں لگی بڑی اسکرین کو آن کیا۔ وہ روشن ہو گئی۔ اس میں بڑے بڑے روبوٹس فوجی وردی میں نظر آ رہے تھے جو جدید اور خطرناک ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ایڈورڈ جان نے کہا، جناب ان روبوٹس پر آپ جتنی بھی گولیاں برسائیں یہ نہ گریں گے اور نہ بھاگیں گے، بلکہ یہ ہمارے دشمنوں کو پلک جھپکنے سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اب سرحدی چوکیوں پر سپاہیوں کی قطعاً ضرورت نہیں رہے گی۔ سوچئے حکومت کو کس قدر بچت ہوگی۔ ایک نوجوان افسر مارکو کھڑا ہو گیا۔ اس نے صدر صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، جناب میں کہنا چاہتا ہوں۔ صدر صاحب نے اجازت دے دی۔ مارکو ایک خوش مزاج اور بہادر فوجی افسر تھا جو اپنے فوجی حلقے میں مشہور تھا، بلکہ حکومت کے بہت سے اعلیٰ عہدیدار اس کے حسن اخلاق کے باعث اسے پسند کرتے تھے۔ مارکو نے کہا، محترم ایڈورڈ جان، بے شک جدید روبوٹس بہت شاندار ہیں، مگر اس طرح ہمارے جیتے جاگتے فوجی سپاہی جو سوچ سمجھ کر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں بے روزگار نہیں ہو جائیں گے۔ روبوٹس محض مشین ہیں، ان میں کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ ایڈورڈ جان ہنس دیے۔ انہوں نے کہا، بیٹے، میدان جنگ میں جذبات کی کیا ضرورت؟ جب تم کسی مشن پر جاتے ہو کیا دشمنوں کو ہلاک کرنا تمہارا فرض نہیں ہوتا؟ اور دوسرے سپاہیوں کی بے روزگاری سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، وہ کوئی ملازمت تلاش کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے مارکو کچھ اور کہتا، صدر صاحب نے اس بحث کو روکتے ہوئے اجلاس برخاست کرنے کا کہا اور ایڈورڈ جان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ہال سے باہر نکل آئے۔ مارکو بھی ہال سے باہر نکل گیا۔ صدر صاحب رخصت ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے ایڈورڈ جان اپنی کار میں بیٹھتے، مارکو نے انہیں مخاطب کیا۔ وہ رک گئے۔ مارکو نے کہا، کیا میں کچھ دیر آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، کیا تم میرے خیالات بدلنا چاہتے ہو؟ انہیں بھی یہ خوش مزاج نوجوان اچھا لگتا تھا۔ مارکو نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایڈورڈ جان بھی سنجیدہ ہو گئے۔ چلو آج میں تمہیں اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ لے کر چلتا ہوں، لنچ اکٹھا کرتے ہیں۔ دونوں ایڈورڈ جان کی کار میں ہی روانہ ہو گئے۔ ایڈورڈ جان نے کھانے کا آرڈر دینے کے بعد کہا، کہانی مختصر ہونی چاہیے، میں بہت مصروف ہوں۔ مارکو نے کہا، جی جناب، بہت مختصر ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، چند سال پہلے ہمارے ہیڈ کوارٹر پر اچانک دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا۔ ہمارے فوجی جوان
چوکس نہ ہوتے تو بہت نقصان ہوتا۔ پھر بھی ہمارے کافی سپاہی مارے گئے۔ ہم نے بھی فائرنگ کرتے ہوئے جنگل تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ اچانک فائرنگ رک گئی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور درختوں کے پیچھے سے نکل آیا۔ اچانک ایک سنسناتی ہوئی گولی میرے پیٹ میں لگی۔ میں لڑکھڑا کر دریا میں جا گرا۔ ایڈورڈ جان نے کہا، ہاں مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ پھر تم 6 ماہ بعد صحیح سلامت واپس آ گئے تھے۔ تم نے بتایا تھا کہ تم بہتے ہوئے ایک قریبی گاؤں میں پہنچ گئے تھے۔ گاؤں میں تمہارا علاج ہوا اور تم بھی ٹھیک ہو کر واپس آ گئے۔ مارکو مسکرا دیا اور بولا، جناب آپ بہت باخبر انسان ہیں۔ یقیناً میں بہتا ہوا دشمنوں کی سرحد کے قریب ایک گاؤں میں پہنچ گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے قریب ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے ہوش میں آیا دیکھ کر وہ خوشی سے چیخا، دادی، انکل کو ہوش آ گیا ہے۔ ایک 1.5 عمر خاتون میرے قریب آ گئیں۔ انہوں نے میرا بخار چیک کیا اور کہا، خدا کا شکر ہے تم 20 دن بعد ہوش میں آئے ہو۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں محترمہ، مجھے گولی لگی تھی۔ ان خاتون نے کہا، ہاں ہمارے گاؤں کے طبیب بہت تجربہ کار ہیں۔ انہوں نے تمہارا بہت اچھا علاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھا۔ وہ بچہ بھی مجھ سے مانوس ہو گیا تھا۔ میں کافی حد تک صحت یاب ہو چکا تھا۔ ان خاتون نے میری وردی میرے حوالے کی۔ اب تک میں ان کے بیٹے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ میں نے بھی جھک کر بچے کو پیار کیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور جو چہرہ میرے سامنے آیا میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ اچانک اس نے مجھ پر بندوق تانگ لی۔ وہ خاتون میرے آگے آ کر رک گئیں۔ اس آدمی نے کہا، ماما ہٹ جائیں، یہ ہمارا دشمن ہے۔ ان خاتون نے کہا، مگر اس وقت یہ ہمارا مہمان ہے۔ میں بھی اس کی وردی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ کون ہے، اور مگر یہ اس وقت زخمی تھا اور بے ہوش تھا۔ کیا میں نے تمہیں ظلم کرنا سکھایا ہے؟ وہ آدمی بولا، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو یہ اب تک مجھے مار چکا ہوتا۔ خاتون بولی، میدان جنگ کی بات الگ ہے، مگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے ویرس کو ذمہ داری سونپ دی ہے۔ وہ اس کو بحفاظت سرحد پار پہنچا دے گا۔ اس نے اپنی بندوق نیچے کر لی۔ میں نے اس آدمی کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے مجھ سے ہاتھ ملا لیا اور میں بحفاظت سرحد پار پہنچ گیا۔ مارکو خاموش ہو گیا اور ایڈورڈ جان پوری توجہ سے یہ کہانی سن رہے تھے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولے، تمہاری اس کہانی کا مقصد میں سمجھ گیا ہوں کہ انسان ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ کس وقت کیا کرنا ہے انسان ہی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ ان باتوں کے درمیان وہ لنچ کر چکے تھے۔ ایڈورڈ جان نے اٹھتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ مارکو نے حامی بھر لی۔ گھر کے قریب مارکو نے کار سے اترتے ہوئے کہا، میں جب وہاں سے روانہ ہو رہا تھا تو اس بچے نے مجھ سے کہا، انکل، میں بڑا ہو کر فوجی نہیں بنوں گا، وہ سب انسانوں کو مارتے ہیں۔ میں دادی کی طرح طبیب بنوں گا جو انسان کی زندگی بچاتے ہیں۔ ان اعلیٰ ظرف خاتون نے مجھے بتایا تک نہیں کہ وہی میری معالج ہیں۔ یہ کہہ کر مارکو کار سے اتر گیا۔ رات کو مارکو نے موبائل فون پر ایڈورڈ جان کا پیغام آیا، ڈیئر مارکو۔ رات کو مارکو کے موبائل فون پر ایڈورڈ جان کا پیغام آیا، ڈیئر مارکو، بے شک مشینیں انسان کا بدل نہیں سکتی، لیکن انہیں اچھے کاموں کے لیے استعمال کر کے ان سے بہت سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مارکو نے مسکرا کر جواب دیا، بہت شکریہ۔
تو دوستو جیسا کہ آپ نے اس کہانی کو سنا، اس کہانی میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ جذبات کو سمجھتا ہے، مشینوں میں جذبات نہیں ہوتے، جن میں جذبات ہوتے ہیں وہ قدر کرتے ہیں، کیونکہ جذبات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں، مشینیں خیال نہیں رکھ سکتی۔ احساسات سب سے زیادہ ضروری ہے، مشینوں میں احساسات نہیں ہوتے، احساس نہیں ہوتا، انسانوں میں ہمیشہ احساس ہوتا ہے۔ یہ کہانی اگر دیکھی جائے تو کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ہونے والے سلسلے کے متعلق ہی ہے۔ جب ان کا طیارہ گرایا گیا تھا تو ہم نے پاکستان میں ان کا فوجی دیکھا جو پکڑا گیا، عوام نے مارنے کی کوشش کی، ہمارے فوجی افسران نے ان کو پکڑا، چائے پلائی، اچھے طریقے سے ان کو دوسرے ملک یعنی کہ بھارت میں دوبارہ روانہ کر دیا۔ یہ ایک انسانیت تھی۔ اگر روبوٹس ہوتے، مشینیں ہوتی تو وہ تو اس کو اسی وقت مار ڈالتی، اس کو زندہ تھوڑی چھوڑتی۔ یہ ایک انسانیت کا درس ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ احساسات زندہ ہوں، جذبات زندہ ہوں تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز ہے، اور اس کی وجہ سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ہمدردی سے دوستی پیدا ہوتی ہے، اور دوستی سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ محبت ہمیشہ ایک دوسرے کو ملاتی ہے۔ تو دوستو یہی ہماری کہانی کا ایک مقصد تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور جاتے ہوئے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔